بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نعرے لانے جانے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی گل کرو، کوئی قرآن پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، کوئی لوگ نعرے لانے پہ، لیکن یہ نعرے ایویں نہیں ہوتے، یہ بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں۔ یہ پہچان ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ ہمارا پہلا نعرہ کون سا ہے؟ بلند آواز سے نعرہ تکبیر ہمارا پہلا نعرہ ہے۔ اس کا جواب ہے اللہ اکبر۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، ساری دنیا کے کافر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ خدا والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خدا والے ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ ڈیڈی نہیں ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ خدا والے ہیں۔ پھر ہم لگاتے ہیں نعرہ رسالت۔ کون سا نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ خالی میں ہی لگاتا ہوں یا آپ بھی لگاتے ہیں؟ تو پھر ذرا زور سے لگائیے نا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وعلا بناتہ وبارک وسلم۔ یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اب یہ نعرہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ ویسے چلے میں دلائل آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا آپ کو، آپ کبھی گھر میں بیٹھ کر نا اکیلے میں تنہائی میں کمرہ بند کر کے وضو کر کے اور قبلہ جانب اپنا منہ کر کے اپنے دل میں ذرا محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کہیں، دیکھیں آپ کو مزہ کتنا آئے گا، دیکھیں آپ کو مزہ کتنا آئے گا۔ یقین جانیے یہ لفظ ہی ایسے ہیں، یہ الفاظ ہی ایسے ہیں، جب یا رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دلوں کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اور یہ نعرہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے، صحابہ نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ بہت ساری دلائل لے کر آیا ہوں، لیکن سب کو وقت نہیں ہوگا۔ ایک دو دلائل آپ حضرات کی گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کا جو منظر تھا اسے مسلم شریف میں نقل کیا گیا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا، فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، فرماتے ہیں کہ عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ عورتیں اور مرد کہاں سے؟ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، فرمایا خادم اور بچے اور لڑکے گلیوں میں پھیل گئے، گلیوں میں پھیل گئے۔ ایک گلی کی بات نہیں ہے، ایک راستے کی بات نہیں ہے، گلیاں، طرق، راستے، راستوں میں پھیل گئے اور کر رہے تھے وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ گلیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کا انتظار ہو رہا ہے۔ صحابہ کے بچے ہیں، عام آدمی کے بچے نہیں ہیں، صحابہ کے خاتم ہیں، عام آدمی کے خاتم نہیں ہیں۔ گلیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، ابھی انتظار ہو رہا ہے، مصطفیٰ ابھی دور ہیں، مصطفیٰ ابھی غائب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلے قریب جا کے تو ٹھیک ہے، لیکن دور سے تو یا رسول اللہ نہ کہو، دور سے تو نہ کہو۔ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے، صحابہ کے بچے پہلے یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، پہلے نعرے لگا رہے تھے۔ اور شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا اگر یہاں پھر طریق ہوتا، ایک راستہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ ہوں گے، ایک ہی راستہ تھا اس پہ تھے تو وہ یا رسول اللہ کہہ رہے تھے تو وہ تو جائز تھا۔ لیکن قربان جائیں
محدثین پہ اور قربان ہے صحابہ پہ جنہوں نے بات واضح فرما دی کہ ایک گلی میں نہیں مختلف گلیوں میں تھے. مسلمان کسی ایک گلی میں آئے ہوں گے نا بھائی، بولیے تو صحیح نا. مسلمان کسی ایک گلی سے گزرے ہوں گے نا، لیکن وہ بچے، وہ خادم، وہ ہر گلی میں یا محمد آہو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے. اللہ اکبر. اسی لیے کسی عاشق نے کہا غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے. غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یاد، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یاد. آپ بھی یہ نعرہ لگائیں گے، میں بھی لگاؤں گا. تو جب وہاں پہ لگانا ہے تو یہاں پریکٹس تو کر لی جائے نا، یہ سچ کر لی جائے نا. غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یاد. اللہ اکبر. اچھا، یہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہر حیات طیبہ کی بات ہے. ایک بات آپ کو آقا علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبہ کی بات کی بتاتا ہوں. آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد صحابہ جنگ تبوک میں تھے اور یمامہ کا ملک تھا اور مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. اب پرابلم یہ تھی، بڑی کام کی سننے والی بات ہے انشاءاللہ، اگر آپ یاد رکھیں گے نا زندگی بھر آپ کو کام آئے گی. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ جنگ ہم کر رہے ہیں لیکن ادھر بھی داڑھیوں والے، ہم بھی داڑھی والے، ادھر بھی امامے والے، ہم بھی امامے والے، وہ بھی اذانیں پڑھنے والے، ہم بھی نمازیں پڑھنے والے، وہ بھی نمازوں والے، ہم بھی نمازوں والے، وہ بھی مسواک کرتے ہیں، ہم بھی مسواک کرتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ پرایا کون ہے، اپنا کون ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ کسے مانے کسے چھوڑیں؟ جنگ کرنی ہے، پتہ کیسے چلے؟ تو اس دن صحابہ کرام نے پھر اپنا فیصلہ سنا لیا کہ انہوں نے کہا چلو آج پھر اپنا جو شعار ہے ہمارا، جو ہماری علامت ہے، آج وہ علامت جو ہے اس کو کام میں لاتے ہیں. اور اس دن ان کا شعار کیا تھا کہ ثم نادى بشعار المسلمین، مسلمانوں کی علامت کے ساتھ انہوں نے ندا کی. وکان شعارهم یومئذ یا محمد آہو یا محمد آہو. اس دن صحابہ نے اپنی پہچان بنا لی تھی، یا محمد آہو. کیا پہچان تھی؟ یہ آقا علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد کا واقعہ ہے اور مدینہ شریف کے اندر کا نہیں، یمامہ کا ہے. اور نعرہ لگانے والے میرے اولاد جیسے نہیں صحابہ ہیں. اور کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا. آقا علیہ السلام کو وصال فرما گئے، یہاں موجود ہی نہیں ہے تو یا کے ساتھ کیوں کہیں؟ یا اللہ کہتے ہیں. لیکن کسی صحابی نے نہیں کہا. حالانکہ جنگ بدر میں یا اللہ کہتے رہے، جنگ بدر میں اللہ اکبر کہتے رہے، جنگ خندق میں اللہ اکبر کہتے رہے، جنگ اور جتنی بھی جنگیں ہوئی آقا علیہ السلام کی موجودگی میں، جنگ خیبر ہوئی، دوسری جنگیں ہوئی، ان میں اللہ اکبر کہتے رہے. لیکن آج یا رسول اللہ یا محمد آ کہہ رہے تھے. بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب اللہ کے دشمن کے ساتھ جنگ ہوگی تو اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نعرہ لیں گے، اور جب مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ ہوگی تو مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، پھر مصطفیٰ کا نام لیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ہی ہمارا دوسرا نعرہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نعرہ رسالت. ذرا یہ نعرہ لگائی نا، پھر میں آگے چلوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وعلی بناتہ وبارک وسلم. تیسرا نعرہ کون سے ہے ہمارا؟ سارے بولیے نا. نعرہ تحقیق، جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. اور اصل میں ہوا یہ کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. اس نعرے پر کچھ سوالات ہیں، کچھ شبہات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ بھی کلیئر کر دوں. یہ محترم جناب قادری صاحب کمیٹی سے تشریف لائے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے. اور میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے راولپنڈی میں بھی یہ مسئلہ بہت چلا ہوا ہے. توجہ فرمائیے گا، اب بھی توجہ چاہوں گا. انشاءاللہ
آپ جہاں جائیں گے ہمارا پیغام ضرور پہنچائیں گے، مجھے یقین ہے۔ اب یہ جی نعرہ تحقیق جو ہے، اس کے بارے میں پہلا سوال یا اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ چکوال کے وہابیوں نے بنایا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ان کا شروع کیا ہوا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا کم از کم مجھے کوئی ثبوت اب تک نہیں ملا کہ یہ واقعہ انہیں کا شروع کیا ہوا ہے یا کسی اور کا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے شروع کیا بھی ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ ہمیں لگانا چاہیے، ہمیں لگانا چاہیے۔ میں بھی لگواؤں گا آپ سے انشاءاللہ، اور آپ لگائیں گے، ذوق سے لگائیں گے، زبردستی نہیں کروں گا، آپ کا دل کہے گا۔ اس پر میرا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے شروع کیا بھی ہے تو پھر بھی ہمیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے چار گرامی ہے، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیثما وجدها فهو احق بها۔ یہ میں نے حدیث شریف آپ کو ترمذی شریف کی سنائی ہے، اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، اچھی بات، یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ یہ مومن کا مال ہے جو اس کا مال گم ہو گیا تھا۔ اچھائی کی بات، اچھی بات، دانائی کی بات، بھلائی کی بات، یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ تو فرمایا حیثما وجدها فهو احق بها، فرمایا کہ وہ جہاں بھی اسے پائے وہ اسے لے لے، وہ اسے لے لے، اسے چھوڑے نہیں، اس لیے کہ اس کی اپنی چیز ہے، وہ کسی کی نہیں ہے، اس کی اپنی چیز ہے، گم گئی تھی، اسے مل گئی، اللہ کو شکر ادا کرے اور وہ اسے، بھائی بولیے تو صحیح نا، لے لے۔ الکلمۃ الحکمۃ، دانائی کی بات، اور یہ جو بات ہے نا نعرہ تحقیق کی، یہ دانائی والی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ حکمت والی بات ہے، یہ ہمیں فائدہ دینے والی بات ہے۔ اس لیے ہم نے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر ہم نے اس نعرے کو قبول کر لیا، اگرچہ شروع کسی اور نے کیا تھا، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق چیز ہماری تھی، برآمد ان سے ہوئی ہے، لیکن جب برآمد ہو گئی ہے تو آپ تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ چیز ہماری تھی، چلی گئی ان کے پاس، برآمد ہو گئی، جب برآمد ہو گئی تو آپ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، شاید جو ہماری ہے۔ اب آپ کہیں گے ہماری شاید کیسے ہے؟ وہ تو انہوں نے شروع کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ نعرہ اصل میں ہم کیوں لگانا چاہتے ہیں، میں کیوں آپ کو اس کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں؟ اس نعرے کا جواب ہے حق چار یار۔ کیا جواب ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہے جو چار میں سے ایک کا نام لیتا ہے، باقی تین کا نہیں لیتا، اور اگر لیتا بھی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اب میں کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابی تعریف بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، وہابی تعریف بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، تو وہ اگر لیتے بھی ہیں تو مرے دل سے لیتے ہیں، اچھے الفاظ میں نہیں لیتے، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کی گستاخی کے ساتھ نام لیتے ہیں، لیکن حق چار یار ہم یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں جو ایک کو مانتے ہو، ہم چاروں کو ماننے والے ہیں، ہم چاروں کو ماننے والے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ کس دن کا؟ سارے بولیے نا، 10 محرم کا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک دنیا کا نظام ہوتا ہے۔ آقا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں اس کے بعد ہر 10 محرم کو روزہ رکھا، تو ہم چونکہ آپ کی امت ہیں لہذا ہم آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر تم عمل کرتے ہو تو ہم ان کی سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا تم بھی رکھو ہم بھی رکھیں گے۔ اب شروع کسی اور نے کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا۔ شروع کسی اور نے
دیا نعرہ تحقیق ہم ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اسے برداشت کرتے ہیں کیونکہ کام کی چیز ہے، کام کی چیز ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے یہ تفریح کرنے کے لیے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی وہی تو نہیں ہے، یہودی روزہ رکھتے تھے نا، میرے مصطفیٰ نے سوچا کہیں لوگ یہ نہ کہیں، یہ نہ سوچ بیٹھے کہ کہیں یہ بھی تو وہی نہیں ہے، ان کا تعلق بھی اسی قوم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ ایک روزہ پہلے دن رکھا کرو، ایک اگلے دن رکھا کرو، 9 کو بھی رکھو 11 کو بھی رکھو، یہ ہم اضافہ کرتے ہیں اور درمیان میں 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور دائیں بائیں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم یہ ہیں، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ ایسے ہی نعرہ تحقیق انہوں نے شروع کیا تھا اور ہمارا مال تھا برآمد ہو گیا، ہم نے لے لیا، لیکن ہم نے 2 نعرے پہلے رکھ دیے، 2 نعرے بعد میں رکھ دیے، 2 نعرے پہلے رکھے 2 بعد میں رکھے تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ نہیں، ہم یہ ہیں۔ پہلے والے نعروں پر میں بات نہیں کرتا، ٹائم میں ویسے اس پہ کچھ گفتگو کر چکا ہوں لیکن اب ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ جو بعد والے ہیں ان میں سے ایک کی بات کرتا ہوں۔ بعد کا ہمارا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ سارے بولیے نا، نعرہ حیدری۔ اور یہ فقط نعرہ نہیں ہے، یہ ایمان بم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا بم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ آقا نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ منافق علی کے ساتھ محبت کر نہیں سکتا، اور علی وہ ہے کہ مومن علی کی محبت کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مومن بھی کہلائے علی کی محبت بھی نہ ہو، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مومن ہوگا علی سے محبت کرے گا۔ تو ہم نے نعرہ تحقیق اس لیے لگایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، اور ہم نے نعرہ حیدری اس لیے لگایا کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم بریلوی ہیں، اس لیے یہ نعرہ لگایا۔ اور یہ نعرہ حیدری جو ہے یہ وہ نعرہ ہے، میں نے کہا یہ اسلامک بم ہے، ایمانک بم ہے۔ یقین کریں جب یہ نعرہ آپ لگاتے ہیں نا، جب یہ نعرہ ایمان والے کانوں میں جاتا ہے تو ایمان والے دل کی کھیتی کو یہ جلا بخشتا ہے، اور جب کفر والے کان میں جاتا ہے تو اس کے پہلے جو ہوتا ہے اسے بھی جلا دیتا ہے، ایمان کو جلا دیتا ہے اور کفر کو جلا دیتا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، جلا دینا ہوتا ہے بڑھا دینا، بڑھا دینا اضافہ کر دینا، اور جلا دینا ہوتا ہے فکس کر دینا۔ تو جب نعرہ حیدری لگتا ہے ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور خارجی جو آدمی ہوتا ہے جو گستاخ حضرت علی کا ہوتا ہے اس کا ایمان جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب نعرہ حیدری لگتا ہے ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ایمان سے خالی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعرہ تحقیق ہے۔ اس میں ایک سوال اور یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے یہ 5 ہستیوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں 4 کا ذکر ہے، لہٰذا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی میں گزارش کروں گا، کوئی بھی جو اس نعرے کو مطلب روکتا ہے اسے گزارش کروں گا کہ اس میں حق 4 یار ہے، اور یہ جو لفظ ہے حق 4 یار، یہ خلافت کا اس میں کوئی ذکر ہے؟ بھائی نعرہ تحقیق، ایک لفظ نعرہ دوسرا تحقیق، جواب میں حق 4 یار، نہ نعرے میں خلافت راشدہ کا ذکر ہے نہ جواب میں خلافت راشدہ کا ذکر ہے۔ یہ آپ نے اس نعرے کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا کہاں سے ہے؟ جوڑا کہاں سے ہے؟ وہ کچھ اکثر تو بتاؤ نا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے یہ نعرہ کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 4 کے ماننے والے ہیں، یہ خلافت راشدہ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو نعرہ ہے، ایک سوال اس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آقا علیہ السلام کے تو غلام ہوتے ہیں، آپ کے یار تو نہیں ہوتے، تو چار یار، یہ یار کہنا تو گستاخی ہوئی نا آقا علیہ السلام کی، تو گستاخی ہوئی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ 4 یار ہے، اس کا جواب 5 یار نہیں ہے، یہ 4 یار اس کا جواب ہے۔ اور 4 کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ یہ 4 یار ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کا یار نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ آپس میں یہ 4 یار ہیں، یہ 4 آپس میں یار ہیں، آقا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے جوڑتے رہتے ہیں آپ؟ نعرہ تحقیق ہے اور یہ نعرہ حیدری ہے، اور ایک بم ہم نے اور لگایا جسے غوثیہ بم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غوثیہ بم۔ یہ بم بڑے کام کے ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا اپنا کام کر دکھاتے ہیں۔ جب کوئی اولیاء کا گستاخ آ جائے نا، اولیاء کی شان کا منکر آ جائے، تو ہم پہ نعرہ غوثیہ پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس، تھرمامیٹر ہوتا ہے، منہ میں رکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بندہ بخار والا ہے، یہ بندہ جناب تیز بخار والا ہے، یہ کم بخار والا ہے۔ یہ سارے تھرمامیٹر ہیں۔ نعرہ تکبیر جو ہے یہ کافر کا بخار دکھاتا ہے، جہلوں کا بخار دکھاتا ہے۔ نعرہ رسالت جو ہے یہ گستاخوں کا بخار دکھاتا ہے، اور نعرہ تحقیق جو ہے یہ غازیوں کا بخار دکھاتا ہے۔ نعرہ حیدری جو ہے یہ خاجیوں کا بخار دکھاتا ہے، اور نعرہ غوثیہ جو ہے یہ اولیاء اللہ کے گستاخوں کا بخار دکھاتا ہے۔ اور جو یہ 5 نعرے لگاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے۔ نہ اسے تحریت کی بیماری ہے، نہ اسے گستاخی مصطفیٰ کی بیماری ہے، نہ اسے رافضیت کی بیماری ہے، نہ اسے خارجیت کی بیماری ہے، نہ اسے گستاخی ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔